السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، ریاض الصالحین کا سلسلے وار درس چل رہا ہے۔ اس سے پہلے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی جسے امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، اور میں نے یہ بیان کیا تھا کہ انما الاعمال بالنیات والی جو روایت ہے اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے 6 مقامات پہ ذکر کیا، لیکن مجھے غصہ ہوا گیا تھا، 7 مقامات پر ذکر کیا۔ 7ویں جو جگہ ہے وہ ہے باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ الی المدینہ۔ 6 کے علاوہ 7 مقامات ہیں جس جگہ پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو ذکر کیا۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ 7ویں جگہ کیا ہے؟ باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ الی المدینہ۔ ہجرت کے بیان میں صحابہ کرام نے جو ہجرت کی ہے اس کے تذکرے میں اس حدیث کا ذکر کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، انما الاعمال بالنیات۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کیونکہ صحابہ کرام کی ہجرت الحمدللہ اللہ کے لیے تھی، اللہ کی رضا جوئی خوشنودی کے لیے، تو ہجرت میں اخلاص ضروری ہے۔ اخلاص کے بغیر ہجرت کا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اور یہ کتاب مناقب الانصار کی حدیث نمبر 3898 نمبر پہ یہ بات موجود ہے۔ آج کی جو حدیث ہے یہ بھی نیت سے متعلق ہے، اور اس کی جو راویہ حدیث ہیں وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یغزو جیشنا الکعبۃ، ایک جو ہے لشکر خانہ کعبہ پر چڑھائی کرے گا۔ آخری زمانے میں، آخری دور میں ایک لشکر خانہ کعبہ پر چڑھائی کی نیت سے نکلے گا، اس کا ارادہ ہوگا کہ ہم خانہ کعبہ پر چڑھائی کریں گے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے سورۃ الفیل قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ ابرہہ نے لشکر کشی کی اور چڑھائی کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کا جھنڈ بھیجا اور ان کو مار مار کر کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ ان پرندوں نے، اللہ کا عذاب آیا ان پر۔ تو قیامت کے قریب یا آخری دور میں ایک لشکر خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کی نیت سے نکلے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا حتی اذا کانوا ببیداء من الارض، جب وہ بیدا یعنی کسی چٹیل میدان میں پہنچے گا۔ جب وہ لشکر چڑھائی کرنے کی نیت سے جو نکلا تھا وہ جب ایک چٹیل میدان میں پہنچے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخسف باولہم وآخرہم، اس کے اول اور آخر سارے کے سارے زمین میں دھنسا دیے جائیں گے۔ یعنی وہ چٹیل میدان تک جب وہ پہنچے گا لشکر، تو وہاں پہنچتے ہی سارے لوگ دھنسا دیے جائیں گے، ایک سے لے کر کے لاسٹ تک، یعنی جتنے بھی لوگ وہاں موجود ہوں گے سارے لوگ دھنسا دیے جائیں گے اور زمین میں وہ دھس جائیں گے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، پوچھا اللہ کے پیغمبر، وہ جو لشکر خانہ کعبہ پر چڑھائی کے لیے نکلا تھا وہ تو مجرم ہے، اس کا جرم ظاہر ہے، لیکن بہت سارے ایسے معصوم لوگ بھی وہاں پہ ہوں گے، آتے جاتے مسافر لوگ، اسی طرح سے بہت سارے تجارت کرنے والے، کاروبار کرنے والے لوگ ہوں گے، ان کی کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ اور آج بھی سماج میں اور معاشرے میں کبھی کبھی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کہ کوئی ایک مجرم ہوتا ہے، اس کو مارنے کے لیے بہت سارے لوگ اس کے چپیٹ میں آ جاتے ہیں، یعنی ایک پر حملہ کیا جاتا ہے اور 10 لوگ اس کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، اللہ کے پیغمبر، اس میں عام لوگ بھی تو ہوں گے، عام مسلمان بھی ہوں گے، عام پبلک بھی ہوگی جس کا کوئی قصور نہیں ہوگا، جس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، پھر بھی وہ لوگ دھنسا دیے جائیں گے۔ تو شارحین حدیث نے اسواق کے 2 معنی لیے۔ پہلا معنی ہے کہ عام پبلک، جس کا اس لشکر سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ لشکر جا رہا ہے حملہ کرنے کے لیے، ان کو خبر بھی نہیں، پتہ بھی نہیں وہ کہاں جا رہا ہے، کس نیت سے جا رہا ہے۔ اور دوسرا معنی اسواق سے شارحین حدیث نے لیا ہے کہ تجارت و کاروبار کرنے والے لوگ، جیسے کوئی آدمی کاروبار کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، کوئی چیز بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو اپنے کام میں مشغول ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب وہ لشکر دھنسے گا تو اس کے ساتھ بہت سارے لوگ بھی دھس جائیں گے، تو پھر ان کی کیا غلطی ہوگی جو اس میں شریک نہیں ہے، یا جو اس کے ساتھ جو ہے کوئی سپورٹ نہیں کر رہے تھے، جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ آپ جو پوچھ رہی ہو کہ اس لشکر کے ساتھ بہت سارے لوگ، عام پبلک بھی دھس جائے گی اور بہت سارے تجارت کرنے والے لوگ بھی دھس جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہوگا،
جب وہ دھسے گا لشکر جب دھسے گا زمین میں تو بہت سارے لوگ بھی اس کے ساتھ دھس جائیں گے. لیکن آپ نے فرمایا ثم یبعثون علی نیاتہم، لیکن قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو اپنی نیتوں کے حساب سے اٹھیں گے. جو اس میں شریک نہیں تھا اس کا انجام الگ ہوگا، جو شریک تھا اس کا انجام الگ ہوگا. اور اس مثال کو سمجھنے کے لیے ایک لفظ ہے اردو زبان میں، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جاتا ہے. گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، کیوں گیہوں کے ساتھ وہ رہتا ہے تو اس میں وہ بھی جو ہے دبا دیا جاتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیک لوگ ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے، جن کا اس لشکر سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن وہ بڑا عذاب جو آئے گا دھسنے کا، اس میں سارے لوگ دھس جائیں گے. ثم یبعثون علی نیاتہم، لیکن قیامت کے دن اپنی نیتوں کے حساب سے اٹھائے جائیں گے. جو اس میں شریک نہیں ہوں گے ان کا انجام اچھا ہوگا، اور جو شریک تھے اس نیت سے وہ جا رہے تھے وہ جو ہے اللہ رب العالمین کی غیظ و غضب اور عذاب کا شکار مرنے کے بعد بھی قیامت کے دن ہوں گے. تو صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لشکر اسی امت میں سے ہوگا، اور بالخصوص خانہ کعبہ کو ڈھانے والے ظالم لوگ حبشہ کے ہوں گے. یہ حبشہ کے رہنے والے، اس سے پہلے بھی حبشہ کا جو ظالم بادشاہ تھا اس نے حملہ کیا تھا اور اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے پرندوں کا جھنڈ بھیج دیا تھا جس نے اس ابرہہ کے لشکر کو برباد کر دیا. لیکن یہ جو تذکرہ موجود ہے اس حدیث کے اندر، یہ واقعہ آخری زمانے میں ہوگا. ایک بار پھر اس طرح کا واقعہ پیش آئے گا. آخری زمانے میں کعبہ پر حملہ کرنے والے لشکر غلبہ حاصل کر لے گا اور وہ سوچے گا ہم جیت گئے، لیکن جیسے وہ چٹیل میدان میں پہنچے گا نا، اللہ دھسا دے گا ان کو دھسا دے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑی طاقت و قوت والا لشکر ہوگا، بہت زیادہ اس کے اندر طاقت ہوگی، قوت ہوگی، اور اپنی طاقت پر اس کو گھمنڈ ہوگا. وہ یہ چاہے گا کہ ہم اس کو جو ہے ختم کریں گے اور خانہ کعبہ کو جو ہے مسمار کر دیں گے اور اس پر حملہ کریں گے، لیکن وہ بیدا مکان پر جب چٹیل میدان میں پہنچے گا تو وہ جو ہے وہیں پہ دھسا دیا جائے گا. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ لشکر امام مہدی کو قتل کرنے کے لیے تیار کیا جائے گا، جو کہ بیت اللہ میں پناہ گزی ہوں گے. لیکن یہ بیت اللہ پہنچنے سے پہلے یہ بیت اللہ نہیں پہنچ پائے گا لشکر، اور راستے میں اس کو اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا دے گا. اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں ایک اچھے ماحول میں رہنا چاہیے، اچھی سوسائٹی میں رہنا چاہیے. آج کل بہت سارے ہمارے بھائی ہیں سماج اور معاشرے میں، مسلمانوں میں سے کہتا ہوں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو صرف اسکول دیکھتے ہیں، اچھا اسکول کہاں پہ ہے، بچوں کی اچھی تعلیم کہاں پہ ہوگی، مارکیٹ نزدیک کہاں پہ ہے، لیکن ان کو اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ بچہ دین کہاں سیکھے گا، ہم نماز کہاں پڑھیں گے، ہمارے دین کے اندر ہم کو طاقت کہاں سے ملے گی. ایک مسلم سماج اور معاشرے کو چھوڑ کر کتنے لوگ صرف ہائی فائی سوسائٹی میں چلے جاتے ہیں. وہاں نہ مسجد ہوتی ہے، نہ مدرسہ ہوتا ہے، نہ مسلمانوں کی کوئی آبادی ہوتی ہے، اور وہیں جا کر کے ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. میرے بھائیو، دنیا سب کچھ نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. مسلمانوں کے ساتھ رہو، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو. دنیا میں کچھ کمی آئے تو چل جائے گا، لیکن مرنے کے بعد اگر دین میں کمی آ گئی، عقیدے میں کمی آ گیا، ایمان ہمارا چلا گیا مرنے سے پہلے، تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے صرف دنیا کی طرف دھیان نہیں ہونا چاہیے، دنیا سے زیادہ ہمیں آخرت کی فکر ہونی چاہیے. ایسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم فلاں جگہ چلے گئے، فلاں جگہ چلے گئے، لیکن وہاں خرابیاں بعد میں ثابت ہوتی ہیں کہ آدمی صرف دنیا کے لیے گیا تھا نا، اللہ تعالیٰ دین چھین لیتا ہے، دین سے محروم کر دیتا ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو ایسے سماج اور معاشرے میں رہنا چاہیے جہاں برائیاں زیادہ نہ ہو، جہاں توحید کا غلبہ ہو، جہاں ایمان والے زیادہ رہتے ہیں، اچھے لوگ رہتے ہوں، اور جہاں نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کا ماحول ہو. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ فرمایا نوح علیہ السلام کا. نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آنے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا. اور جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو لوگ مذاق اڑا رہے تھے، کشتی چلے گی کہاں پہ. جب کشتی بن گئی اور اللہ کا رب العالمین کا حکم بالکل قریب آ گیا کہ عذاب ابھی آ جائے گا، تو نوح علیہ السلام نے اپنے جتنے بھی صاحب ایمان لوگ تھے، مومن لوگ تھے، ان سب سے کہا آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ. جو کشتی میں سوار ہوگا وہی بچے گا، اور جو کشتی میں سوار نہیں ہوگا وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا. تو وہاں بھی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، جو صاحب ایمان لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، ان کو حکم دیا کہ جلدی سے کشتی میں آ جاؤ. اگر کشتی میں نہیں آؤ گے اور طوفان آئے گا تو سب ڈوب جاؤ گے، اس لیے کشتی میں سوار ہو جاؤ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھے ماحول میں رہنا چاہیے، اچھی سوسائٹی میں رہنا چاہیے، اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرما. جو بھی ہم کام کریں اخلاص کے ساتھ کریں، اور ہم تمام مسلمان
آپس میں مل جل کر کے دین کے مطابق زندگی گزاریں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔